اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جس کا خاوند اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب اسے کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور نفس اور مال میں اس کی مخالفت نہ کرے، جسے وہ ناپسندیدہ کرتا ہو۔ نسائی 32-23۔ ایک خاتون آئی کہ میری شادی ہو رہی ہے کہ میرے اوپر میرے خاوند کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے خاوند کے جسم پر پیپ سے بھرے زخم ہو اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر زخم صاف کرے تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ خاوند کو سمجھایا کہ وہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میری اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے متعلق تعلیمات فرمائی تو آپ کے صحابہ کرام نے اس پر عمل کرنے کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبیعت کی وجہ سے سخت مزاج تھے، مگر اہل خانہ کے ساتھ بہت محبت اور پیار سے رہتے تھے۔ ایک دن ایک شخص نے اپنی بیوی کی وجہ سے بہت دکھی تھا اور یہ چاہتا تھا کہ مجھے اجازت ملے اور میں بیوی کو 2-4 ہاتھ لگا دوں۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بیوی کی بد اخلاقی کی شکایت کرنے کے لیے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی بات سنی اور فرمایا، دیکھو یہ میری بیوی ہے، یہ میرے لیے کھانا پکانے والی خانسامہ کی مانند ہے، میرے لیے روٹی بناتی ہے، میرے کپڑے دھونے والی توبن ہے، میرے بچوں کو دودھ پلانے والی ہے، اور وہ میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ میں اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچ جاتا ہوں، اس لیے اس سے درگزر کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنی پاکی کے دنوں میں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھی، رمضان کے روزے ادا کیے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اور اپنے خاوند کی فرما برداری کی طرف، اس عورت کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ مزار حق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی تھی۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی تھی اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کوئی بھی اس کا خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ تو ایک بیان میں مولانا طارق جمیل صاحب اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ پہلا بنیادی رشتہ خاوند اور بیوی ہے، اور آخری رشتہ بھی خاوند اور بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدیقہ سے۔ پھر پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے۔ عائشہ چھوٹی عمر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آٹا گوندھ کر دیتے تھے، جب ان کو آٹا گوندھنا آ گیا تو پھر چھوڑ دیا، اور ان کے سامنے بٹھا کر لقمہ بنا کر کھلاتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر 2-4 جگہ سے نوچ کر رکھ دیتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھاتے اور وہیں سے تناول فرماتے، جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تناول فرمایا ہوتا۔ اور اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلاس اٹھاتی اور اس میں سے پانی پیتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں گلاس اٹھاتے اور وہیں سے پانی پیتے، جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ لگے ہوئے تھے۔
یہ سب میرے نبی کی معاشرت ہے اور یہ میری نبی کی زندگی ہے۔ گھر میں جھاڑو دیتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، بکھری ہوئی چیزوں کو خود جمع کرتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے اور صفائی کرتے۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورت میں سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خاوند کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے تھے، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کیا کر آگے چلے جاؤ۔ وہ سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ فرمایا جی ہاں لگاؤ گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ تو آپ جان بوجھ کر ہی دل جمائی کے لیے آہستہ ہوئے ہوں گے کہ سارا گزر گیا، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہی کہا کہ آپ آگے چلے جاؤ، پھر وہ غائب ہو گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ لگاؤ گی؟ تو عائشہ نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ تو اللہ کے نبی نے دوڑ لگائی، اس دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرا میرا حساب برابر ہو گیا۔ حجۃ الوداع والے سال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع والے سال بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا کہ میری بیماری زیادہ ہو گئی ہے اور میں مالدار آدمی ہوں اور میرا کوئی وارث نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، تو میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے کہا کہ آدھا مال صدقہ کر دوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے کہا کہ 1/2 مال صدقہ کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ فرمایا ہاں 1/2 مال صدقہ کر دو، اور 1/2 مال میں بہت ہے، تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تم جو بھی خرچ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ضرور ملے گا، حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر ملے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ہم بستر ہونے کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے تو پھر شوہر اس انکار کی وجہ سے رات بھر غصے کی حالت میں رہے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی ویڈیو، مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔